آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ فرانس کا نام سنتا ہی ذہن میں پیرس، آئیفل ٹاور یا شاید خوبصورت شہروں کا خیال آتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ فرانس کا ایک ایسا بھی حصہ ہے جس کے بارے میں شاید بہت سے فرانسیسی خود بھی نہ جانتے ہوں؟ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو نقشوں پر تو موجود ہے لیکن حقیقت میں انسانوں سے تقریباً خالی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرانس کا یہ سب سے دور دراز اور سب سے بڑا علاقہ آخر ہے کہاں؟ اور ہم یہاں کسی چھوٹے موٹے جزیرے کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک بہت ہی وسیع و عریض خطہ ہے۔ جی ہاں، اس کا جواب ہے فرینچ سدرن اینڈ انٹارکٹک لینڈز، جسے مختصراً TAF کہا جاتا ہے۔ اور حیران کی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ کئی ممالک سے بھی بڑا ہے، لیکن یہاں کوئی مستقل طور پر نہیں رہتا۔ تو چلیے اس انوکھی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور اس سے قریب سے جانتے ہیں۔ آج ہم کیا جاننے والے ہیں؟ سب سے پہلے فرانس کے اس پوشیدہ علاقے کے 5 اضلاع کا ایک ٹور لیں گے، پھر اس کی آبادی کے ایک عجیب تضاد کو سمجھیں گے، اس کی قدرتی اہمیت پر بات کریں گے، اس کی متنازع حیثیت کو دیکھیں گے اور آخر میں اس کے مستقبل پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس کے 5 اضلاع کے دورے سے جو جنوبی بحر ہند سے لے کر انٹارکٹیکا کی برفانی وسعتوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جو پورا علاقہ ہے نا، یہ اصل میں 5 بالکل الگ الگ حصوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک طرف کیرگیلین جیسے آتش فشانی جزیرے ہیں تو دوسری طرف کروزٹ جزائر ہیں جو جنگلی حیات سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر سینٹ پال اور ایمسٹرڈیم ہیں جو نایاب مخلوقات کا گھر ہیں۔ انٹارکٹیکا میں ایڈیلی لینڈ پر فرانس کا دعویٰ ہے اور آخر میں وہ بکھرے ہوئے جزیرے ہیں جہاں فوجی چھاونیاں بھی ہیں۔ مطلب ہر ضلع کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ چلیں اب اس جگہ کے سب سے دلچسپ پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی مستقل رہتا ہی نہیں، وہاں آخر ہے کون؟ یہ ایک پہیلی کی طرح ہے۔ اصل میں یہ علاقہ پوری طرح سے ویران بھی نہیں ہے۔ سوچیں، سخت ترین سردیوں میں بھی یہاں قریب 150 لوگ ہوتے ہیں، سائنسدان، فوجی اور ان کا سپورٹ سٹاف۔ اور گرمیوں میں تو یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 310 تک پہنچ جاتی ہے جب ریسرچ کے لیے اور لوگ آتے ہیں۔ لیکن اتنے لوگوں کے آنے جانے کے باوجود سب سے اہم بات یہ ہے کہ آفیشیل ریکارڈز میں یہاں کے مستقل باشندوں کی تعداد ہے 0۔ اور یہی چیز اس جگہ کو پوری دنیا میں بے مثال بنا دیتی ہے۔ آبادی کی اس انوکھی کہانی سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس علاقے کی اصل دولت کی، اور وہ دولت ہے یہاں کی قدرت۔ یہ جگہ ہمارے سیارے کی کچھ سب سے نایاب جنگلی حیات کے لیے ایک محفوظ جنت ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ 2019 میں یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا۔ کیوں؟ وجہ بالکل صاف تھی، اس کا قدرتی حسن، یہاں پائے جانے والی انوکھی مخلوق اور ہاں، پرندوں کی لاکھوں کی تعداد میں موجود کالونیاں۔ جب ہم کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگائیں، یہاں 5 کروڑ، جی ہاں 50 ملین سے زیادہ پرندے افزائش نسل کے لیے آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ پرندوں کی 16 ایسی قسمیں ہیں جن کی دنیا بھر کی آدھی سے زیادہ آبادی صرف انہی جزیروں پر ملتی ہے۔ کمال ہے نا؟ اور کہانی صرف پرندوں پر ختم نہیں ہوتی، یہاں سمندری زندگی بھی اتنی ہی شاندار ہے۔ یہاں قریب 2 لاکھ سدرن ایلیفنٹ سیلز رہتے ہیں۔ 2 لاکھ! یہ دنیا میں ان کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے۔ یہ جگہ اصل میں دنیا کی کچھ نایاب ترین مخلوقات کی آخری امید ہے۔ مثال کے طور پر کنگ پینگوئنز کی سب سے بڑی کالونی یہی ہے، اور ایک پرندہ ہے ایمسٹرڈیم البیٹراس، وہ تو پوری دنیا میں اور کہیں پایا ہی نہیں جاتا، صرف یہی ملتا ہے۔ ان سب کا مستقبل اسی محفوظ ماحول سے جڑا ہے۔ قدرت اور وائلڈ لائف کے بعد اب رخ کرتے ہیں اس علاقے کے ایک اور اہم پہلو کی طرف، اور وہ ہے سیاست، کیونکہ ٹاف کے کچھ حصے ایسے ہیں جن پر فرانس کی حاکمیت پر تنازع ہے۔ اور یہ معاملہ کوئی آج کا نہیں، کافی پرانا ہے۔ دیکھیں 1955 میں تو یہ آفیشیل طور پر فرانس کا حصہ بن گیا، لیکن پھر 1972 میں مڈغاسکر نے کہا کہ اس کے کچھ جزیرے ان کے ہیں۔ بات آگے بڑھی اور 1979 میں اقوام متحدہ نے بھی مڈغاسکر کے دعوے کی حمایت کی، اور اب خبر یہ ہے کہ جون 2025 میں اس مسئلے پر دونوں ملک پھر سے بات کرنے والے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں طرف کے موقف بالکل واضح ہیں۔ فرانس کا کہنا ہے کہ TAF کے 5 اضلاع پر اس کا مکمل حق ہے، جبکہ دوسری طرف میڈغاسکر، موریشیس اور کوموروز جیسے پڑوسی ممالک کہتے ہیں کہ جغرافیائی طور پر اور پرانے معاہدوں کی روشنی میں کچھ جزیرے ان کی ملکیت ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد
جب ہم ٹاف کی پوری تصویر کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جو سائنس، قدرت اور سفارتکاری تینوں کا مرکز ہے۔ آخر یہ اتنا دور دراز علاقہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ یہ موسمیاتی تحقیق کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ جنگلی حیات کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے۔ یہاں قیمتی سمندری وسائل ہیں، اور ہاں، بحر ہند کی جیو پالیٹکس میں اس کا ایک خاص کردار ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس ہائپر کنیکٹڈ دنیا میں جہاں ہر چیز فوراً دستیاب ہے، ایک ایسی جگہ کی کیا قیمت ہے جس کی پہچان ہی اس کی تنہائی سے ہے؟ شاید اسی سوال میں ٹیف جیسی جگہوں کی اصل اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔